اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آج 11ویں پارے کا خلاصہ لے کر میں حاضر ہوں۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہ جانے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے مطلع فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمان پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین و انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی اور ان کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت سنائی۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا، اے رسول، مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد زرار کا ذکر ہوا۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے کی دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا اور بتایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام کا حکم دیا، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے اور جس میں اللہ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوا کہ منفی نتیجے میں بنائی گئی مسجد آج بھی مسجد زرار ہی کے حکم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں مل سکتی ہے۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا گیا کہ اہل ایمان نے اپنے جان و مال اللہ کو فروخت کر دیے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم کا بیان ہے۔ آیت نمبر 122 میں بیان کیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، بس ضروری ہے کہ ہر علاقے اور طبقہ زندگی میں کچھ لوگ دین و شریعت کی راہ میں نکل کھڑے ہوں اور دین میں مہارت حاصل کریں، اسلامی تعلیمات حاصل کریں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یعنی یہ پورے معاشرے پر فرض کفایہ ہے۔ آیت 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی نازل ہونے سے مخلص مومنوں کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور منافقین اور منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب سورہ یونس کی شروعات ہوتی ہے اسی پارے میں۔ تو قرآن مجید کی یہ 10ویں سورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام حسب دستور محض علامت کے طور پر آیت نمبر 98 سے لیا گیا ہے، جس میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورت کا موضوع بحث حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 5 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا، چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ برسوں کا حساب ہو سکے۔ آیت نمبر 11 میں بتایا گیا کہ لوگ دنیا کے مفادات طلب کرنے میں جتنی جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ان بدعمالیوں کی سزا میں اتنی ہی جلدی فرمائے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی بدعمالیوں کی سزا میں اتنی ہی جلدی فرمائے تو ان کی موت جلد آ جائے، لیکن انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 15 میں بتایا گیا کہ منکرین آخرت کے ساتھ جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو تبدیل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اپنی جانب سے اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف وحی ربانی کی پیروی کرتا ہوں۔
آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا کہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر ایسے باطل معبودوں کو پوچھتے ہیں جو انہیں نفع و نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 26 میں بتایا کہ قیامت کے روز نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا ملے گی اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک عظیم نعمت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 63 میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی پر کاربند رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت 68 میں فرمایا کہ ان منکروں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ اس سے پاک ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اس سے بے نیاز ہے۔ تو کیا اس باطل دعوی کے ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آیت نمبر 71 سے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا تمہارے درمیان رہنا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا کیوں ناگوار ہے، جبکہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے اور تم سے دعوت حق کے سرے میں کسی اجر کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہم نے نوح اور ان کے پیروکاروں کو نجات دے دی اور آیات الہی کو جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے بھیجا، انہوں نے قبول حق سے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ ہیں۔ قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دیا اور کہا کہ آپ ہمیں آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں اور زمین پر اپنی سرداری چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا ذکر ہے جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ اور اپنے گھروں کے عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ فرعون اور درباریوں کو چونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے اور اس کے ذریعہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، آپ دونوں ثابت قدم رہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 90 سے بیان کیا گیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کا لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا میں اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور جس کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرغرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ مورتیاں آج بھی موجود ہیں۔ آیت 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہو وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ آیت نمبر 104 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورتحال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، یعنی جس کے قبضے قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی ایسے باطل معبود کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہ ہو، اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 107 سے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی قدرت و اختیار میں ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں، اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیزان محترم،
میں کچھ خاص نکات اور عمل کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس پارے سے جو خاص باتیں نکل کر کے آئی ہیں، خاص پوائنٹس کچھ جو نکل کر کے آئے ہیں اور جو عمل کی باتیں ہمارے لیے ہیں، میں انہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا مہاجر و انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری ہے، ان کے لیے خاص جنتیں ہیں، یعنی اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جن کے اعمال صالح اور غیر صالح ملے جلے ہیں وہ صدقہ دے کر اپنی تطہیر کروائیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوا مسجد صرف اللہ کی رضا کے لیے بنائی جائے تاکہ اجر ملے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ہمیں اس پارے سے یہ معلوم ہوا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں قتال کا بدلہ جنت ہے۔ ہمیں اس پارے میں یہ سبق ملا کہ خاص مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے والے، حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کی سستی دکھانے پر معاشرتی بائیکاٹ کی شکل میں اللہ کی گرفت ہوئی، 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی۔ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نیکی کا موقع ملے سستی کر کے اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ علم دین کی خدمت کے لیے بھی کچھ لوگوں کا نکلنا ہے، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا ہے۔ افسوس آج المیہ یہ ہے کہ لوگ مدرسے اور مدرسے کے طلبہ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور کافروں کی طرح وہ بھی، مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی مدرسے کو بند کرنے کی باتیں کر رہا ہے اور طرح طرح کی باتیں بنا رہا ہے۔ عزیزان محترم سنیں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا اور اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو برے کام سے بچانے کی کوشش کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی تعلیم دینا، یہ حکم آیا ہے قرآن میں، اور یہ کام یقیناً مدرسے کے طالب علم ہی کر سکتے ہیں، دین کے طالب علم ہی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مومنوں کے لیے ان کی تکلیف پر دکھی، ہدایت کے لیے حریص اور شفیق و مہربان تھے۔ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسے کے لیے دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ہے۔ اگر کوئی اللہ پر توکل بھروسہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا وظیفہ کرے۔ قرآن کا علم، ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کا علم اور اس پر عمل مومن کے لیے تمام بیماریوں سے شفا ہے، اس لیے کتاب اللہ سے علاج کرنا جائز ہے۔ ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ قرآن کا ملنا اللہ کا فضل، رحمت اور نعمت سے بہتر ہے، اس لیے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے خوف و غم سے بے نیاز لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جادو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن حق اور جادو باطل ہے۔ ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ موت کے وقت کا اسلام قبول نہیں۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے اقرار کیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس اقرار کو رد فرما دیا۔ اور ہمیں یہ بھی سبق ملا ہے کہ فرعون کے بدن کو بچا کر بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا گیا ہے۔ قرآن کا یہ فرمان 1400 سال سے آج دنیا کے سامنے ہے، اور قرآن کا یہ ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ اگر کوئی اسے دیکھ لے، سمجھ لے، غور کر لے، تو ایمان لانے کے لیے اور اپنے رب کو تسلیم کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت اور اسے لا شریک تسلیم کرنے کے لیے یہ معجزہ قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق رفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔